آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم اپنے عزیز و اقارب کی اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے اوپر جا رہے ہیں تو صحیح فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، اور بہت سارے لوگ اور طرح کے جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو کون کون سے کام شریعت اجازت دیتی ہے اور کون کون سے کام کرنے ناجائز ہیں جس سے وہ اس قبر والے کو گناہ پہنچتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی، عزیز و اقربا کی، رشتہ داروں کی قبر پر جا رہے ہیں تو فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم قبرستان جائیں تو سب سے پہلے قبرستان میں انٹر ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، اس طرح سے آپ نے سلام کرنا ہے۔ اور جس رشتہ دار کی قبر پر جانا ہے، جس کی قبر تک آپ نے پہنچنا ہے، پہلے تو یہ چیک کریں کہ اس کی قبر تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے یا نہیں۔ اگر راستہ ہے تو ٹھیک، پہنچ جائیں وہاں پر، اور اگر راستہ نہیں ہے تو دوسرے جو مسلمان جو ہیں، مرد عورت چھوٹے بڑے، ان کی قبروں کو پھلانگ کر مت جائیں، ان کی قبروں کو روندتے ہوئے مت جائیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی قبروں کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ کر جاتے ہیں، ان کی سر والی سائڈ سے گزر کر جاتے ہیں۔ تو سر والی سائڈ سے گزرنا اور قبروں کے اوپر سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار اور کوئلے پر چلنا بہتر ہے کہ میں جوتا پہن کر مسلمانوں کی قبروں کے اوپر سے گزر جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جوتے پہن کر مسلمانوں کی قبروں کے اوپر سے چلنا، قبروں کو روندتے ہوئے جانا، قبروں کو پھیلان کر جانا، اس سے بہتر ہے کہ میں تلوار کے اوپر یا پھر جلتے ہوئے کوئلے انگاروں کے اوپر سے گزر جاؤں، وہ بہتر ہے۔ تو قبروں کو پھیلان کر مت جائیے، اور جب آپ قبر پر پہنچ جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے کے سر والی سائڈ سے مت جائیے، جو پیر والی سائڈ ہے اس طرف سے آئیے، اور اس طرف سے آ کر آپ نے ایسے کھڑے ہونا کہ آپ کی جو پیٹھ ہے، آپ کی جو کمر ہے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور آپ کا منہ قبر والے کی طرف ہو، اور آپ وہاں پر پڑھیں جو کچھ بھی آتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور کل شریف پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب جو وفات پا گیا اس کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں، اس کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، میں نے یہ جو کچھ بھی پڑھا، جو بھی کلام پڑھا، جو بھی صورت پڑھی، جو بھی مجھے آتا تھا میں نے پڑھا، تو مجھے جو اس کا ثواب ملنا تھا، میں یہ ثواب فلاں بن فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یا اللہ اس کو تو پہنچا اور اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اور کل شریف آپ پڑھیں، اور اگر یہ آپ کو نہ بھی آتے ہو، جو بھی آپ کو آتا ہو اللہ پاک کی تسبیح کریں، وہاں پر جو بھی چھوٹی بڑی صورت آتی ہے وہ اس کا بیٹھ کر وہاں پر ورد کریں، اس کا آپ تلاوت کریں۔ اور ایک دو باتیں اور ہیں کہ بہت سارے لوگ اگربتی سلگاتے ہیں، جا کر قبر کے اوپر اگربتی لگا دی، تو قبر کے اوپر اگر آپ اگربتی لگاتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی قبر والے کو فائدہ پہنچے گا، تو اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مطلب جب آپ اس کے اوپر آگ سلگا رہے ہیں تو فائدہ پہنچانے کے بجائے قبر والے کو آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اگربتی کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو لوگ قبرستان میں پھر رہے ہیں ان کو خوشبو آئے گی، ان کو اچھا محسوس ہوگا، تو کسی سائڈ پر، قبر سے سائڈ پر آپ اگربتی کو سلگا دیں، اگربتی کو لگا دیں، اور خوشبو کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو ایک بات اور ہے کہ بہت سارے لوگ پانی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر، کہ اگر ہم قبر کے اوپر پانی ڈالیں گے تو قبر والے کو اس سے کوئی افادیت ہوگی، کوئی فائدہ پہنچے گا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمت ہے پانی بہت بڑی، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کا ضیاع ہو رہا ہے، تو وہ ثواب کی بجائے ہم گناہ مل رہا ہے۔ تو اگر مٹی بکھری پڑی ہے، مٹی سوکھ گئی ہے، تو مٹی کو آپ نے اکٹھا کیا، مٹی کو درست کیا، اور اس کے اوپر پھر آپ نے پانی پھینکا کہ اگر پانی
छिड़कने से, पानी का छिड़काव करने से वो मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी पक्की हो जाएगी, तो ये बेहतर है। उस हद तक पानी फेंकना बेहतर है। और अदरवाइज़ अगर आप जब जाते हैं तो पानी फेंकते तो उसका कोई सवाब नहीं है, उल्टा आप गुनाह लेकर वापस आ जाते हैं। तो ये चंद बातें थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इल्म हो जाए, सबको नॉलेज पहुँच जाए कि हम क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या काम हमको कब्रिस्तान में जाकर करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो सबको इल्म हो जाएगा। जो भी नाजायज़ काम है जो कब्रिस्तान में जाकर करते हैं, वो अगर उन कामों से रुक गए और जायज़ काम उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये 500 की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।